میں نے ان کا پوچھا جی ان کی طبیعت کیسی ہے؟ کہہ لگے خالد منصور صاحب طبیعت ہے ٹھیک ہے مگر اماں جی ہن بھول جاندے نے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک شادی سی تے اتھے ابا جی بیٹھے ہوئے سن تے میری ایک کزن آئی، ان کہنے لگے پروین تم کب آئیں؟ کہا ابا جی میں دوپہرے آئی۔ کہنے لگے لو جی گل ختم ہو گئی۔ اس تو بعد پھر پروین ادھروں لنگی تے پھر پوچھنے لگے پروین تم کب آئیں؟ لو جی اماں جی وہ پیچھے ہی پی گئے۔ اب آپ یہ دیکھو کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہوتی ہے، ان جو کہہ رہے ہیں ان کو نہیں، لیکن جو ان کے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے لیے یہ بڑا ایک پریشانی کا یا بڑا امبیرسمنٹ جس کو انگریزی میں بولتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار وہی چیز ریپیٹ کرتی۔ تو یہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بے شمار بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ پھر دوبارہ واپس آتے ہیں کہ جی شاہ عبداللہ کردولی کے بیانات میں یا ان کے جو طریقہ تھا، آپ کا طریقہ نہ ڈانٹنا تھا نہ رسوا کرنا تھا بلکہ محبت بھری اصلاح کرنا تھا، محبت بھری اصلاح کرنا تھا۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا طریقہ نکالا؟ سوجی کا حلوہ جس کو بلفظ عام ہم توشہ کہتے ہیں، اصلاح کا ایک میٹھا مگر بہت گہرا سبق، اصلاح کا ایک بہت میٹھا لیکن بہت گہرا سبق۔ حضرت شاہ عبداللہ کردولی نے یہ حکیمانہ روایت قائم کی کہ جو احباب تمباکو نوشی سے اجتناب کریں گے ان کو سوجی کے میٹھے حلوے سے نوازا جائے گا۔ تو آج جو لوگ تمباکو نوشی نہیں کرتے تو ان کے لیے ایک اچھا، آپ نے وہ تماشا کبھی دیکھا ہے؟ جو گلیوں میں نہیں آتے تھے تماشا کرنے کے، وہ جو جانوروں کو سکھا دیتے تھے، جب ان سے کہتے تھے جو فلانی چیز کرو، جب وہ ختم کرتا تھا وہ کیا کرتا تھا؟ اس کے منہ کے اندر ایک وہ دے دیا، ایک چھوٹا سا دانہ دے دیا، تو یہ اس کی ایک اکنالجمنٹ ہے اس کی ہے۔ تو یہ بھی جو شاہ عبداللہ کردولی ہے کہ اگر تم نشہ چھوڑ دو گے، اگر تم اپنے نفس کا کہنا نہیں مانو گے تو تمہارے لیے انعام کیا ہے کہ آپ کو پھر ہر سال سوجی کے حلوے سے نوازا جائے گا۔ کل ایک بڑی چلتی سی بات کی ہے شیخ صاحب، میرے بڑے عزیز ہیں دل کے، وہ کہنے لگے جی کہ ہر گھر کے اندر سوجی کا حلوہ بنتا ہے لیکن یہاں جو سوجی کا حلوہ بنتا ہے اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اس کے اندر جو اسپرچول ہے، جو روحانیت ہے اس کے اندر، وہ آپ لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ روحانی دنیا اور مادی دنیا یہ پیرلل چل رہی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں ان کو اس کا ادارک ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو حلوہ ہے یہ مٹھاس نہیں ہے، یہ ایک پیغام ہے، یہ لذت نہیں ہے بلکہ ایک تربیت ہے۔ اور وہ تربیت کیا ہے کہ ہم نے ایک نفس کی غلامی نہیں کرنی اور دوسرا کوئی ایسا فعل جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے، اور بلکہ نہ صرف آپ اپنی صحت خراب کرتے ہیں، جن احباب کے سامنے بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں پیسو اسموکنگ، آپ ان کی بھی صحت کو بھی برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے اب آفیسز کے اندر جو تمباکو نوشی کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ بلڈنگ سے باہر جائیں۔ آپ سب لوگ سفر کرتے ہیں ایئرپورٹس پہ تو وہاں پہ بھی ایک اسموک روم بنا ہوا ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسموکنگ کرنی ہو جا کے اپنے آپ کو کمرے میں بند کریں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں کہ جو شخص اپنے نفس کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے حال میں مٹھاس ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے حال میں مٹھاس ڈال دیتا ہے۔ اور جو شخص اس سے محروم رہ جاتا ہے اس کے لیے یہ سزا نہیں بلکہ دعوت اصلاح عام ہے۔ کیا ہے؟ دعوت اصلاح عام ہے کہ بھائی اگر اگلی بار وہ بھی اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ جائیں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم حلوہ پیش کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے یہ وعدہ کر کے اب یہاں سے اٹھنا ہے کہ جو بھی بری عادات ہیں، جو آپ کا نفس آپ کو مجبور کرتا ہے، ایک حضرت علی کا قول ہے اور وہ میرے تو دل میں جب بھی میں پڑھتا ہوں نا تو اللہ کرے کہ آپ سب لوگ اس کو عمل پیرا ہوں، کہ گناہ کی لذت انتہائی عارضی مگر تکلیف دائمی ہوتی ہے۔ یہی نا حضرت علی کا قول۔ اب دیکھو ایک چیز ہوتی ہے نا، دیکھو پھر بھی ہم لوگ گناہ سے باز نہیں آتے۔ گناہ کی لذت انتہائی عارضی مگر تکلیف دائمی ہوتی ہے۔ ایک تکلیف تو ہے کہ آپ جو ہے ایک دنیاوی مرض میں مبتلا ہو جائیں، کسی کو شوگر ہو گئی، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ذہنی طور پر آپ کو اس کا بوجھ، ریگریٹ وہ فیل ہوتا ہے، اور وہ اتنا فیل ہوتا ہے کہ جو انسان کے سکون کو ان سے چھین لیتا ہے، اور جس کے پاس سکون نہیں ہے وہ زندگی بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے۔
تو ہم جناب آپ سب لوگوں کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور اگلی بار اگر آپ آئیں گے، اور مجھے تو یاد ہے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو لوگ جھوٹ بول کر حلوہ کھاتے ہیں تو ان کے پھر پیٹ